اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی اس کے 50 کلمات ہیں۔ اس ایک آیت میں جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اس کے اندر دین کے اصول بیان کیے گئے ہیں، توحید، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ اس آیت کی وجہ سے بندے کو اللہ کی عظمت کا احساس اور شعور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی نافرمانی سے، اس کی معصیت سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور کہ آدمی جو اس کی حدود ہیں وہاں آ کے رک جائے، اس سے آگے قدم نہ اٹھائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح امام احمد ابی بن کعب سے ایک روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ ای آیت فی کتاب اللہ اعظم۔ کائنات کے امام نے سوال کیا ابی بن کعب سے کہ قرآن کے اندر اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ نے پھر سوال کیا، فرددہا مرارن، کئی مرتبہ پوچھا۔ تو اب یہ پھر سوچتے گئے، اور یہ علمی شخصیت تھے۔ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، حالانکہ ابھی رسول اللہ نے بتایا نہیں، تو یہ چیز ان کی علم اور عظیم علم پر دلالت کری کہ قرآن کے اندر کئی ہزار آیتیں ہیں، ان سب کو دماغ میں انہوں نے اسی وقت ان پر غور و فکر کیا، تھوڑے سے ٹائم میں سوچنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ آیت الکرسی ہی ہو سکتی ہے، اور صحیح جواب دی۔ آپ دیکھیں، اس سے اندازہ کیجئے کہ ابی بن کعب کتنے وسیع علم کے مالک تھے اور کتنا تیز ان کا دماغ فیصلہ کرتا تھا۔ یہ نبی کے شاگرد تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے سے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا لِيَهْنِئَكَ الْعِلْمُ ابا منذر، اے ابو منذر تجھے علم مبارک ہو۔ ایسے نہیں کہتے ہیں، کسی وجہ سے ان کو یہ کہہ رہے ہیں، واقعی ایک علمی شخصیت تھے، حافظ قرآن تھے، تو آپ نے ان کو مبارکباد دی۔ اور آپ کی عظمت بھی اندازہ کیجئے کہ آپ اتنے عظیم شان رسول ہونے کے باوجود آپ ان کو ابا منذر کر کے پکار رہے ہیں، عزت کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ عرب میں ایک ہوتا ہے جیسے نام عمر، لیکن کوئی آ کے کہتا یا ابا حفص، اس میں عزت زیادہ ہوتی ہے، آدمی بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت سے ان کو پکارا۔ آپ حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کا احترام بھی کرتے تھے۔ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آج سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں سے جب بات کرتے ہیں تو حقارت سے بات کرتے ہیں، تو تراک سے بات کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ یہ چیز سیکھیے، آپ مسلمان ہیں، اور ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ داعی ہیں، ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ کسی سے بات کریں تو بڑے ادب احترام کے ساتھ بات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لہا لسانا وشفتین، اس آیت الکرسی کی دو ہونٹ ہوں گے،
شفتین، ان لہا لسانا، اس آیت کرسی کی ایک زبان ہوگی اور دو ہونٹ ہوں گے. تقدس الملک عند ساق العرش، یہ اللہ کی پاکی بیان کرے گی یہ آیت، ملک یعنی بادشاہ اللہ کی، عند ساق العرش، عرش کے پائے کے پاس.